اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے فالوئنگ دا وے ٹو جنہ، تعلق باللہ کے ساتھ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہیں۔ پھر اسی سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس میں آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ حقیقتاً اس آیت کو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس میں انتہائی طاقتور، انتہائی مضبوط اور مکمل تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی بیان کرتی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ جو دنیا بنی ہے اور یہ جو آخرت ہے، ان دونوں کے درمیان اگر جو بھی کچھ ہے اور جو ان کا حساب لینے والا ہے اور جس نے پوری زندگی کا نظام بنایا ہے، تو یہ کوئی ایسے ہی نہیں بنا دیا، بلکہ ایک بہت زبردست طریقے سے حکمت اور دانائی کے ساتھ یہ نظام بنایا ہے، اور اس خدا نے ٹائم لمیٹڈ بھی بتا دی کہ 6 دنوں کے اندر، یعنی اس کے پاس ایک پورا نقشہ تھا کہ اس نے 6 دنوں کے اندر اس دنیا کو پیدا کیا، اور پھر اس کے نظام سلطنت کو چھوڑا نہیں۔ اور یہ رب بھی کون ہے؟ نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، اور جو کچھ اس نے اس قرآن میں سورہ یونس میں کہا نا کہ جو کچھ حکمت اور دانش کے ساتھ پیدا کیا ہے، بندوں پہ اتارا ہے، اس کو وہ چیک اینڈ بیلنس کے حساب پہ رکھتا ہے، وہ اسے دیکھتا رہتا ہے، اور اس کا یہ نظام انتہائی طاقتور ہے، مضبوط ہے، اور کسی بھی طرح سے ایسا نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ اللہ غافل ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں، جب اللہ نے یہ نظام اتنا مضبوط اور مکمل بنایا ہے تو پھر افلم یدبر القول، اب سوال کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنہوں نے قرآن کو کھولا ہے، تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پہ غور نہیں کیا؟ یہ بڑی زبردست بات ہے جو دل کو ہلا دینے والی ہے کہ قرآن کو کھولتے ہی اس کلام میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، لوگ اسے ایسے ہی سمجھتے ہیں یا غور کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کسی بھی معاشرے میں تخریب کاری اور بگاڑ کو ہوا دینا بہت آسان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شیطان نے وعدہ لیا ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے جب تعمیر اور اصلاح کے کٹھن مرحلے پر کھڑے ہو کر، یا آج کے دور میں ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے بادل کے وقت میں، اس بات کو بڑے اچھے انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے، حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا، حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا، رقابت خود فروشی نہ شکیبائی ہوس نہ کی۔ یہاں پر AI اور انسان میں جو مقابلہ اس وقت ہونے جا رہا ہے کہ انسان کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ کام AI کرے گا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں اور اس وقت میں اور اس طرح ترقی کی اس دور میں مسلمانوں کو اپنے لیے زندگی میں کیا لینا ہے؟ ہم سب سے پہلی بات یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے مشن کو جو ہے وہ سمجھنا ہوگا کہ ان کا مشن کیا ہے، اور پھر اس مشن کے ساتھ ساتھ انہیں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کلام کا ذکر کیا ہے کہ وہ اس کلام پہ غور نہیں کرتے، تو اس کلام کے ساتھ سنسیئرٹی کو خالصتاً اس دین کے ساتھ قائم کرنا ہوگا۔ مشن دا اسپیشل ٹاسک آف پرپز فار وچ اے پرسن اپرینٹلی ڈسٹائنڈ ان لائف۔ اور سنسیئرٹی کیا؟ وداؤٹ ڈیزیٹ اور ہیپوکریسی، ٹروتھفل اور آنیسٹ بننا ہے۔
پھر سنسیئرٹی آئے گی. دا کوالٹی آف اسٹیٹ اور بینگ سنسیئر، آنیسٹی، جینیس اور گڈ فیتھ. یعنی اپنے مشن کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو اپنے اندر جو سنسیئرٹی رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ ہائپوکریسی کے بجائے آپ کو ٹروتھفل، سچا اور ایماندار بننا ہے. اور پھر اپنے اندر آپ کو ایک گڈ فیتھ بھی قائم رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے، اور پھر بڑھتے ہوئے اس میدان میں اپنی ذہانت کو استعمال کرنا ہے. کس طرح سے؟ سورہ مومنون کی آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون ولو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم. تو پیارے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اپنے رسول سے کبھی کے ناواقف تھے کیا؟ نہیں، بلکہ وہ حق لے کر آیا ہے، اور حق ان کی اکثریت کو ناگوار ہے. اگر حق کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا، بڑے پیارا انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر حق کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین و آسمان کی اور اس کی ساری زندگی کا نظام درہم برہم ہو جاتا. یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کتاب تو حق کے ساتھ نازل ہو گئی ہے، اب کرنا کیا ہے؟ اور تم جان بھی گئے ہو کہ تمہارا مقصد کیا ہے، اور اس کتاب کا نظام اللہ نے بنا کے بھیجا ہے. اگر درہم برہم ہو جاتا نظام، اللہ اس میں ایک سوال کرتا ہے کیسے؟ ہر ایک کی خواہشات الگ الگ ہوتی. اگر اللہ تعالیٰ ان کو اتھارٹی دے دیتا، اللہ ان کو آزادی دیتا، تو یہ خواہشات ہر انسان اپنی الگ رکھتا. عورت کہتی کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے میں اس وقت اس سچویشن میں اپنی لائف اسٹائل ایسے گزاروں گی. پھر اس کے بعد مرد جو تھا وہ بھی اپنا خواہشات کے زیر سائے اپنی زندگی کو گزارتا، اور جب جس طرح جاتا اب وہ سارے قوانین کو اپنی مرضی کے مطابق جاری رکھتا کہ مجھے گھر میں کیسے رہنا ہے، مجھے باہر کی دنیا میں کیسے رہنا ہے، اور مجھے اللہ کو کس طرح ماننا ہے اور کس طرح نہیں ماننا. اور رسولوں کی بات کا تو پھر کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نظام زندگی بھی وہ اپنی مرضی سے کرتا، اور پھر اداروں کی خواہش کے مطابق دنیا بنی ہوتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہاری مرضی کے مطابق بنتا تو پورا نظام درہم برہم ہو جاتا. سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہوتا، بتانے کے بعد ہم سے سوال کرتا ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ واقعی یہ تو اللہ رب کائنات کا بڑا احسان ہے کہ اس نے پورا نظام بنا کے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کر دیں کہ ایک عورت کی زندگی، ایک مرد کی زندگی، ایک نوجوان لڑکی کا طریقہ اسٹائل، ایک نوجوان لڑکے کا لائف اسٹائل، اور پھر نظام زندگی، یہ سب تو واقعی میں اللہ سبحانہ بتا دیا. ورنہ جواب تو ہماری طرف سے پھر یہی آنا تھا جو اللہ نے بتایا کہ زمین اور آسمان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھنا کیا نظر آ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں جب آنکھ اٹھا کر چاروں طرف تو کیا ہمیں نظر آتا ہے؟ کچھ مثال ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے قانون کے خلاف زندگی گزاری جا رہی ہے تو اس کے اثرات کیا ہیں. حالانکہ اللہ نے پورا نظام دے دیا، لیکن اس کے باوجود جب ہم اپنی مرضی کے مطابق اس میں جو ہے طریقہ نکال لیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سودی نظام، سود کا مٹھ مار دیا جاتا ہے، سود حرام ہے. ہم نے سودی نظام کو فروغ دیا تو آج کیسا بیلنس آؤٹ ہے. معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی عام ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا، اور نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا شرم و حیا، یعنی شرم و حیا کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا. کتنی بڑی بات ہے. یعنی جو کلمہ آپ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس ایمان کا آدھا حصہ انسانی فطرت کے شرم و حیا میں اور اس کے نظام میں موجود ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کا ہو انسان یا مسلمانوں کا معاشرہ ہو،
یونیورسٹی کے حالات آج کے اور کالجوں کے حالات، ان کی ساری خبریں ہمارے تک پہنچ رہی ہیں، اور ہم اچھی طرح جان گئے کہ شرم و کہ حیا کے وہ نظام کو جو نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جب ہم نے اس کو ریجیکٹ کر کے اپنی مرضی کے مطابق لائف کو انجوائے کیا تو معاشرہ کتنی گندی تصویر بھیج رہا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو عدل و انصاف کا حکم دیا، اور یہ کتنا بڑا یہ ایک اہم سوال ہے کہ عدل و انصاف کو جب بکھیر دیا معاشرے میں تو ناانصافی اور ظلم بڑھتی چلی گئی، اور اس کے نتیجے میں بہت بڑی بیماریاں جسے ہم کہتے ہیں کہ سائیکو ہو گئے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انزائٹی ہو گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بتاتے ہیں کہ ساری وجہ اس لیے یہ کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق اس نظام کو جاری نہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں سچائی اور دیانت کو پسند فرمایا اور کہا اسی نظام کو جاری رکھو، ہر بات میں سچ کہو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ آج ہم 2025 تک پہنچ گئے، آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا نے بڑی ترقی کر لی، اور ظاہر ہے بات بھی صحیح ہے، دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، اور ہر قسم کے ہتھیار، ہر قسم کی ٹیکنالوجی، ہر چیز میں انسان بہت فاسٹ ہو گیا ہے۔ لیکن یہ ترقی ہے کیا کہ اس کے بدلے میں انسان نے سچائی اور دیانتداری کو چھوڑ کر جھوٹ کا سہارا لیا ہے، دھوکہ دہی کا بازار گرم کیا ہے۔ اور پھر ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہر بات میں یہ سب کرنے کے بعد جھوٹ، دھوکہ دہی، بے ایمانی، ظلم و ستم، بے حیائی، سب کچھ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پس اللہ کی راہ سے رک گئے، بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو رشوت لینے والے اور دینے والے پہ لعنت بھیجی ہے۔ پھر مسلمانوں کا معاشرہ کیسا ہے کہ بغیر رشوت کے کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ اسکولوں میں ایڈمیشن ہو، کالجوں میں ایڈمیشن ہو، بڑی کسی جگہ پر جاب کرنی ہو، کوئی پیپر سالو کرنا ہو، کہیں کوئی چیز جمع کرانی ہو، پورا نظام جو ہے وہ رشوت کے ساتھ چل رہا ہے۔ کیا ایسے معاشرے پہ اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہو سکتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا والدین سے حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نافرمانی نہ کرو، بلکہ کہا اف بھی نہ کرو۔ آج ہمارے یہاں اولڈ ہوم کی تعداد بڑھتی جا رہی۔ پھر پردے کا حکم دیا، انصاف کے ساتھ تولنے کا حکم دیا۔ ناپ تول کے نظام کو اللہ نے قرآن میں واضح طور پر اللہ کے جو تعلق کے ساتھ جوڑ دیا۔ ہم یہ ساری باتیں جو سوچنے بیٹھے ہیں، اور وہ بھی اس خوبصورت مہینے میں جو رمضان کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں عطا فرمائی ہیں، جس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا، اور پھر اللہ تعالیٰ تو اپنی شان کے مطابق اس روزے کا اجر عطا فرمائے گا۔ کیا آج ہم اپنے سے سوال کر سکتے ہیں، اور کیا امت یہ سوال کر سکتی ہے کہ اس نے اپنے چاروں طرف اور اس نے اپنی زندگی میں جھوٹ، دھوکہ دہی کو، رشوت کو، سچائی کو، دیانتداری کو کیسے لیا ہے، یا وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کر رہا ہے، اور ظلم اور ناانصافی بڑھتی جا رہی ہے؟ کیا انصاف کا نظام ہے؟ کیا پردے کا حکم جو دیا گیا تھا اس پر عورتیں قائم ہیں؟ کیا غیر شرعی نکاح اور ناجائز تعلقات ہیں؟ یہاں دل انتہائی دکھی ہو جاتا ہے، اور سوچ کے لرزنے بھی لگتا ہے کہ جو اہل ایمان نہیں ہیں ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے،
لیکن جو ایمان والے ہیں، جو امت محمدیہ ہیں، جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، وہ بھی کیا یہ کہتے ہیں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن قرآن کے الفاظ، قرآن کی باتیں گردش کرتی ہوئی کانوں تک ضرور آتی ہیں۔ پھر انہوں نے کیوں غیر شرعی نکاح کو عورت کے ساتھ، مردوں کے ساتھ اور فرینڈشپ کے ساتھ کیوں جائز کر لیا؟ نکاح کے بغیر اپنی لائف کو کیوں سوچنے کا ارادہ کر رہے ہیں؟ اللہ نے دین کو فرض قرار دیا ہے۔ ہم نے دنیا کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری ڈگریاں حاصل کی ہیں، اور قرآن میں بھی علم کا حصول فرض ہے۔ پی ایچ ڈی کریں آپ، ٹیکنالوجی کی ترقی کریں، آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، ٹیچر بنیں، آپ نے کوئی بھی پیشہ اختیار کیا ہو، لیکن یہ سب دنیا کے سامان ہیں۔ لیکن وہ علم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، کیا انسان نے وہ علم حاصل کیا؟ کیا ہماری تمام خواتین اس علم کو جان چکی ہیں؟ کیا انہوں نے قرآن کے مہر کے طریقے، وراثت کے طریقے، میت کا طریقہ کار، تجہیز و تفکین کا طریقہ کار، اس کے مسائل، خلا اور طلاق کے مسائل، اور کیا مردوں نے بھی بیٹیوں کے حقوق، لین دین کے حقوق؟ سورہ بقرہ میں 52 اصول لین دین کے بیان کیے گئے ہیں۔ ازواجی زندگی کیسے گزاری جائے، سورہ نساء میں پورا لکھا ہے۔ یہاں بھی ایک سوال اٹھتا ہے اور یہاں بھی ایک فکر کی کیفیت ہوتی ہے کہ مجھے اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ یا میرے رب نے تو یہ کہا کہ اپنی ازواجی زندگی کیسے گزاریں۔ سورہ نساء میں ایک ایک آیات میں کھول کے میاں شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا فرائض ہیں اور بیوی کے کیا فرائض ہیں، سارے کھول کے بیان کرتی ہے۔ تو کیا میرا تعلق باللہ، میری نمازیں، میرا روزہ، میرا قرآن اس رمضان میں مجھے ازواجی زندگی کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتا دے گا؟ میں جان لوں گی کہ میں اس جنت کے راستے پر چلتے ہوئے، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے، تعلق باللہ کو مضبوط کرتے ہوئے، ان تمام علوم کو جس کو اللہ نے دین کے علم کو فرض قرار دیا، میں ان کو سیکھوں گی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گی۔ اسی طرح مرد بھی سوچیں، لڑکا بھی سوچے کہ میں بھی اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارتے ہوئے تعلق باللہ کو مضبوط کروں گی۔ ہماری سنسیئرٹی ہے کیا؟ ہماری سنسیئرٹی، ہمارا تعلق، ہماری محبتیں دین کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آر یو سکسیس ٹو سالو دا پیپر گو ٹو جنہ؟ ایک سوال آتا ہے، اور یہ سوال نہیں ہے، یہ تو ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں آج کل تو ویسے بھی حادثات کی بنا پر کتنی اموات ہو رہی ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا، تھوڑی سی بیماری ہوئی اور جو ہے موت کی جو ہے وہ وادی میں پہنچ گیا انسان۔ تو کیا یہ سوال جو ہے وہ اہم ہے کہ آر یو سکسیس ٹو سالو دا پیپر گو ٹو جنہ؟ تو پھر ہمارا رزلٹ کیا ہوگا وہ آپ جان لیں، ہمارا ریوارڈ کیا ہوگا وہ آپ جان لیں۔ اس کا خوبصورت ترین نقشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت سورہ دہر میں فرمایا ہے۔ سورہ دہر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو جنت میں جانے کے لیے اللہ کے راستے پر چلتے رہے، ان کے لیے ہم نے جنت میں ریشمی لباس تیار کر کے رکھے، سبز، اطلس اور دیبا کے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دھوپ کی شدت یا گرمی نہیں ہے، جنت کی چھاؤں کا سایہ بھی ہوگا ان کے پاس۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ان کا ریوارڈ یہ ہے کہ چشمہ سلسبیل سے شراب کے جام انہیں پلائے جائیں گے، یہ پاکیزہ ترین شراب ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو سجائے گا، یہ ریوارڈ ہے ان کا اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے، کہ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے انعام کی صورت میں۔ نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی پروردگار کی طرف سے، اور جب تم نظر اٹھا کر دیکھو گے
تو ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان رب کی عطا کردہ۔ اللہ نے اسٹارٹنگ میں بتایا نا کہ اللہ نے جو اس دنیا کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اسی کی اینڈنگ بتاتا ہے کہ جب تم رب کے پاس آؤ گے اور تعلق باللہ کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ کے راستے پہ جاتے ہوئے جنت کی طلب میں، اللہ کی محبت میں وہ کام کرو گے جو قرآن مجید میں جس کے احکامات آئے ہیں، اور قرآن مجید نے جس کے احکامات کو رد کیا ہے، جس کو نہیں مانو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں یہ ساری نعمتیں دے گا۔ ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان رب کی طرف سے عطا کردہ۔ اور کیسا ہوگا وہ؟ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری۔ اسلام کا اصل مقصد کیا ہے کہ پوری زندگی کو اللہ کی عبادت کے لیے بنا دیا جائے، اور اللہ کی رضا خوشنودی کس چیز میں ہے، اس کا غضب اور ناراضگی کس چیز میں ہے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور جو طریقہ اللہ نے پسند کیا ہے اس پہ چلنا چاہیے، اور جس طریقوں کو اس نے ناپسند کیا ہے اس سے دور رہنا چاہیے۔ تب آپ سمجھیں کہ اپنے مالک کی بندگی کا آپ نے حق ادا کر دیا، اور پھر یہی اللہ کا منشا ہے۔ سورہ زاریات میں اللہ نے فرمایا کہ تعلق باللہ کے لیے قرآن میں جو بھی قوانین احکامات آئیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، تو پھر تمہارے لیے بہترین جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہرے گی جب تم اللہ کے پاس حاضر ہوگے، اور جب اللہ تعالیٰ نے جو انعامات رکھے ہیں وہ سب تمہیں اپنی خوشی اور خوشنودی کے لیے عطا فرمائے گا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، ہم وطن شمشاد کا قمری کا میں گوشے بر آواز ہوں، ہم وطن شمشاد کا قمری کا میں گوشے بر آواز ہوں، اس چمن کی خاموشی میں گومشن بر آواز ہوں، کچھ جو سنتا ہوں تو اوروں کو سنانے کے لیے، دیکھتا ہوں کچھ تو اوروں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمیں اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے تعلق باللہ کو اس رمضان میں مضبوط کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔